بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناچیز عبد الوہاب، خادم مدرسہ دار القرآن۔ آپ حضرات کے سامنے ایک سچی گھٹنا اور ایک عجیب واقعہ جو مدرسے کے ساتھ اور میرے ساتھ رونما ہوا اس کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طریقے کی چیزوں سے بچیں گے اور اپنے مدارس کی اور اپنے مکاتب کی اور مساجد کی اور علماء اکرام کے ساتھ ہونے والے ان واقعات سے سبق حاصل کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے اس آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی ہماری مدد کریں، اور ساتھ ہی مدارس اور مساجد کے ذمہ داران سے بھی اپیل کروں گا کہ اس واقعے کے بعد اس پر توجہ کے ساتھ میں دھیان دیں، جس سے کہ کسی بھی طریقے کے نقصان سے بچا جا سکے۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے اور اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کا کمنٹس آتا ہے، اور ساتھ ہی مدرسے کے تعاون کے لیے اور مدرسے سے جڑنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں تمام لنک دیے گئے ہیں، جس میں واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اور مدرسہ حاضہ کی جو کمیٹی ہے اس کا بھی خاکہ پورا دیا ہوا ہے، اور مدرسے تک پہنچنے کا لوکیشن بھی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تقریباً 5 دن پہلے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 20 جون 2021 کو مدرسے کا سنگ بنیاد ہوا، اور جس میں علماء اکرام کی حاضری ہوئی، اور اس کے بعد وہاں کی بنی ہوئی ویڈیو اسی چینل پر ڈال دی گئی۔ کچھ چیزیں سہولت کے اعتبار سے مجبوراً ڈالنی پڑ رہی ہیں، جیسے مدرسے کا واٹس ایپ گروپ یا فون نمبر، یہ ساری چیزیں دراصل اس لیے ہیں کہ کچھ جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے ہم کس طریقے سے کنیکٹ ہو سکیں۔ تو ہمارا مقصد تو یہ تھا، لیکن بعض حضرات ان چیزوں سے کس طریقے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور کس طریقے کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، میں وہی بتانے کی کوشش آپ کو اس ویڈیو میں کر رہا ہوں کہ 20 تاریخ کو جو پروگرام ہوا اور 21 تاریخ کو ایک ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، افتتاح کی، اور ہم نے جیسے اسی ویڈیو میں بھی آپ سے اپیل کی ہے کہ مدرسے کا تعاون کریں، اسی طریقے سے ہم اس سے پہلی ویڈیوز میں بھی آپ سے یہ التجا کر چکے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ بہت سارے حضرات ہمارے ساتھ جو جڑ رہے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں وہ ہم تک اپنے عطیات بھی پہنچا رہے ہیں۔ لیکن کچھ بددین اور کچھ بد اخلاق اور کچھ ایسے گروہ اور ایسے خبیث اور بدمعاش لوگ بھی معاشرے میں موجود ہے، جبکہ کل تک یہ دین کے چاہنے والے، اسلام کے چاہنے والے، کلمے کے چاہنے والے، کلمے کے پڑھنے والے دوسروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کے اوپر بھروسہ کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کلمہ پڑھنے والوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ اپنے گھروں میں بھی ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو جو قوم اپنے دین کے لیے، اپنے دین پہ مر مٹنے والوں کے لیے، اپنے علماء اکرام کو لوٹنے کے لیے یا مدارس اور مساجد سے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اگر ایسے گھنونے کام کرتی ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے انسانوں کا دنیا اور آخرت میں کیا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو بہرحال 21 تاریخ کو تقریباً 1 بجے 1:30 بجے کے آس پاس میرے پاس فون آیا، جو مدرسے کا نمبر ہے، تو اس پہ میں اس وقت اتفاق سے یہ رہا کہ میں فون اٹھا نہیں سکا۔ میں کھانا کھانے کے بعد سویا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں جب میں نے دیکھا کہ اس میں 5 مس کال پڑی ہوئی ہیں۔ بات ذرا دھیان سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے مدرسے کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو، کچھ اس میں پھر بدل کر کیا جائے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا میں آپ کے روبرو وہ چیز رکھ رہا ہوں۔ تو میں نے
کیونکہ میرا پرسنل نمبر الگ ہے اور مدرسے کا نمبر علیحدہ ہے، تو مدرسے کے نمبر میں بیلنس نہیں تھا، تو میں نے اپنے نمبر سے فون کیا۔ ادھر جس صاحب نے اٹھایا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کون؟ میں نے اپنا نام بتایا، کہنے لگا میں نے پہچانا نہیں، اور آپ نے فون کیا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو فون نہیں کیا، فون آپ کا آیا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ نے فون کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس نمبر پہ فون نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نے میرے دوسرے نمبر پر فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، مجھے اسی نمبر سے فون کیجئے۔ اب بات یہ تھی کہ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی مدرسے کا چاہنے والا ہو، مدرسے سے کچھ وابستگی رکھنے کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہو یا کوئی اور بات ہو۔ تو میں نے جبھی ریچارج کرایا اپنے موبائل میں اور میں نے اس نمبر پر کال کی، تو اس پہ کالر آئی ڈی پہ لکھا ہوا آ رہا تھا صغیر صاحب، صغیر صاحب۔ تو بہرحال میں تو ان کو صاحب ہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر جس راستے پر وہ چل رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھلا دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے مسلمانوں کو بری الذمہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا نہ فرما کہ جس سے کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ان کی طرف نہ متوجہ ہوئی تو ان کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو خیر بہرحال جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے ایک سپنا دکھایا، اور چند ہی لفظوں کا سپنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ دہلی میں امام تھے؟ میں نے کہا ہاں بالکل تھا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے ہمارا مدرسہ دارالقرآن سے پہلے ایک جو چینل چل رہا تھا اقرا کتابک 96 کے نام سے، اس میں میرے تمام بیانات مسجد کے وہ پڑھتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے حوالہ دیا، کہنے لگے آپ مسجد میں تھے؟ میں نے کہا جی میں تھا مسجد میں۔ تو کہنے لگے ایک حاجی جی آئے تھے گجرات سے یا کرناٹک سے، کہاں سے نام بتایا، تو بولے انہوں نے آپ کا نمبر مجھے دیا ہے، اور حاجی صاحب لندن میں رہتے ہیں اور وہ مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کی۔ تو میں نے ایک دم سوچا، میں نے کہا شاید میرے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ذہن میں بات نہ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا آپ ایک کام کیجئے، میری ذہن میں بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سے مجھے فون کٹنے کے بعد دوبارہ سے فون کیا اور کہنے لگے کہ حاجی صاحب جماعت میں آئے تھے اور آپ سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی۔ تو مسجد میں ماشاءاللہ جماعت آتی رہتی ہیں، تو نہ جانے ہو سکتا ہے کسی سے بات ہوئی ہو۔ آخر کار میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کیجئے، میرے تو یاد نہیں پڑتا، آپ ایک کام کیجئے، آپ حاجی صاحب کا مجھے یا تو فوٹو بھیجئے یا آپ میری حاجی صاحب سے بات کرائیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ حاجی صاحب سے بات کر لیجئے۔ انہوں نے مجھے 2 نمبر دیے، ایک محفوظ ہے میرے پاس، ایک ان صاحب کا بھی نمبر موجود ہے، اور 2 جو نمبر مجھے دیے گئے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اور کہا گیا کہ یہ نمبر جو ہے آپ کا، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ کال نہیں ہوگی کیونکہ نمبر یہ انڈیا کا ہے، اور حاجی صاحب جو ہے وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں۔ دوسرا نمبر مجھے انہوں نے انگلینڈ کا دیا، بولے آپ اس سے چاہیں تو اس سے بات کر سکتے ہیں، وہاں پر اس پہ کال ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے جو ہے ابھی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، کوئی واسطہ مطلب بھی نہیں، تو اب ہم انگلینڈ کیوں بات کریں۔ تو میں نے سوچا شاید میں نے کہا ایک بار دیکھ لیتا ہوں میں، تو میں نے واٹس ایپ کیا، سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد وہ جو حاجی صاحب بتایا گیا تھا کہ حاجی زکریا صاحب، تو انہوں نے سلام دعا کے بعد کہا کہ میں آپ سے ملا تھا دہلی میں، اور میں آپ کو جو ہے کچھ مدرسے کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں، آپ کیا شکل ہوگی یہ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ صغیر صاحب سے بات کر لیجئے۔ میں نے کہا کہ یہ صغیر صاحب کون ہے؟ کہنے لگے صغیر صاحب وہ ہیں جن صاحب کی بات ہو رہی تھی اور وہ میرے بھانجے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، میں 5 دن کے لیے چھٹی پہ آیا تھا اور 2 دن میرے گزر گئے ہیں اور 3 دن باقی ہیں، مجھے لندن جانا ہے۔ میں نے کہا بہتر۔ اور حاجی صاحب نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے آپ تک میں پہنچوں
اور آپ کے مدرسے کی جگہ دیکھوں اور آپ کو جو ضرورت ہے مدرسے کے لیے میں آپ کے پاس وہ امداد پہنچاؤں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ یہاں تک تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنا مجھے وہ بھیج دیجئے، گوگل کا لوکیشن بھیج دیجئے اور آپ کے پاس میں کتنی جگہ ہے یہ بتا دیجئے۔ میں نے وہ چیزیں بھی بتا دی، کیونکہ الحمدللہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں اور میرے ساتھ میں تقریباً 80-85 لوگ جو ہے اس وقت گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ سارے وہ لوگ ہیں جو مجھے تقریباً پچھلے 4 سالوں سے جانتے ہیں۔ اس میں چند لوگ ایسے ہوں گے جو حال فی الحال سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد حاجی صاحب کا میسج آیا اور کہنے لگے کہ آپ کی جگہ کتنی ہے۔ میں نے جگہ بتا دی۔ انہوں نے پھر مجھ سے ایک مطالبہ کیا کہ کیا آپ کے پاس میں اور جگہ بھی لینے کی گنجائش ہے، جبکہ ہم نے یہ ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدرسے کی جگہ ابھی شروعاتی دور میں جو ہے ناکافی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر رہے گا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ تھوڑی بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کرنے میں قادر ہے کہ یہ بڑی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے چھوٹے کو بڑا کرنا یا بڑے کو چھوٹا کرنا۔ تو خیر بہرحال انہوں نے کہا کہ کتنی زمین آپ کے جو ہے دائیں بائیں پڑی ہے جو آپ خرید سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی ہماری مدرسے کے پیچھے جو ایک باغیچہ ہے آم کا، تو ہم اس میں خرید سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہاں کتنے کی مل جائے گی۔ میں نے ایک اندازہ رفلی آئیڈیا بتایا، کیونکہ اس وقت جو ریٹ ہے تو وہ تقریباً 7,500 یا 8,000 روپے الگ الگ ریٹ ہے گز کا، لیکن میں نے شاید وہ تقریباً 2 سال کے بعد میں یا 3 سال کے بعد میں اس میں کالونی کٹے گی، تو میں نے ایک اندازہ ان کو بتایا۔ میں نے کہا اندازہ اس کا 9,000 روپے کے آس پاس کا ریٹ ہوگا اس وقت جب وہ کالونی کٹے گی۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ کتنی جگہ کافی رہے گی۔ میں نے کہا تقریباً 1 بیگھے زمین مدرسے میں اور اگر داخل ہو جائے تو ماشاءاللہ مدرسے کو رونق مل جائے گی اور مدرسہ اچھے سے اچھے کام کر سکے گا اور زیادہ طلبہ کو رکھ سکے گا۔ تو انہوں نے حساب لگا کر جو ہے وہ اپنا بھی بھیجا کہ تقریباً 67 لاکھ روپے کی اس میں ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کو 9 لاکھ روپے صبح بھیجتا ہوں اور کل شام تک آپ کو وہ مل جائیں گے، آپ یونین منی ٹرانسفر سے لے لیجئے گا یا آپ اپنے اکاؤنٹ نمبر مجھے بھیج دیجئے، میں اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ اب یہ بات تو ان سے ہوئی۔ اب اس کے بعد میں ان صاحب کا فون آیا کیرلا سے، کہنے لگے کیا بات ہوئی حاجی جی سے؟ میں نے کہا جی آپ ایسے ایسے بات ہوئی۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تو ایک کام کیجئے مجھے یہ بتائیے کہ مجھے دہلی سے کون لینے آئے گا ایئرپورٹ سے؟ میں نے کہا میں خود آ جاؤں گا آپ کو لینے کے لیے، کیونکہ آپ مدرسہ آنا چاہتے ہیں، مدرسے کو دیکھنا چاہتے ہیں، مدرسے کی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ وہیں سے ہمیں پیسے ٹرانسفر کر دیں، آپ پہلے اپنی تسلی کر لیں، ساری چیزیں دیکھ لیں، سمجھ لیں، کیونکہ آج کل جو فراڈ ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے آیا ہے، سب نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم سب کو کہہ رہے ہیں۔ امت کے ساتھ ایک پریشانی یہ بھی آ گئی ہے کہ کرتا ایک ہے اور وہ بھگتنا سبھی کو پڑتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، ایک تو سب کو بانٹنے کی کوشش نہ کیا کریں، ورنہ تو اس سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ بہرحال بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں یہ کبھی حاجی جی سے بات، کبھی ان سے بات، کبھی حاجی جی سے بات، چند مرتبہ یہ مراحل سے میں گزرا۔ آخر کار شام ہو گئی۔ شام ہونے کے بعد وہ جن کا فون آیا تھا صغیر صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہوئی آپ کی حاجی جی سے؟ میں نے کہا بھئی انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں صبح کا فلائٹ کا ٹکٹ کرا لیتا ہوں دہلی کا، اور آپ مجھے مدرسے میں لے جانا اور پھر میں وہاں آرام کروں گا اور شام کو پھر میں ایئرپورٹ آ جاؤں گا اور اگلے دن میری صبح کی فلائٹ ہے انگلینڈ کی۔ میں نے کہا بہتر۔ اب یہی بات ہوئی اور ہونے کے بعد میں تقریباً 1 گھنٹہ گزرا، حاجی جی کا فون آیا، میسج آیا واٹس ایپ پہ، کہنے لگے آپ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟
5 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ کی ان سے ابھی تک بات نہیں ہوئی، آپ ان کو سمجھائیے ذرا کہ وہ آپ کے پاس جلدی آئیں، کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے، ان کو پھر واپس بھی آنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ میں نے ان کو میسج کیا، فون کیا، میں نے کہا بھئی حاجی جی ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں؟ کہنے لگے بھئی ایسا ہے، میں ٹکٹ تو میرا ہوا ہے لندن والا، لیکن اب مجھے یہاں سے کیرلا سے دہلی آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور دہلی آنے کے لیے مجھے ٹکٹ کرانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، تو میں اس کو کرا لیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرا لیجئے۔ بولے پھر میں آپ کو 1 گھنٹے بعد بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ 1 گھنٹے بعد پھر ان کا فون آیا، نہیں ان کا فون نہیں آیا، حاجی جی کا میسج آیا، کہنے لگے بھئی آپ نے کیا بات طے ہوئی آپ کی ان سے؟ میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد آپ فون کر لیجئے گا۔ میں نے کہا ان کا فون تو آیا نہیں۔ بولے آپ فون کیجئے ان کو۔ اچھا جی، میں نے ان کو فون کیا۔ فون کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا رہا؟ اب وہ مجھے یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ٹکٹ کرانا تھا دہلی کا، کیرلا سے دہلی کا، اور اس کے بعد جس جگہ میں ہوں وہاں سے کیرلا کا جو میری نزدیک ایئرپورٹ ہے وہاں جانے میں ٹیکسی سے تقریباً 3000 روپے کرایہ لگتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور راستے کے کچھ اور بھی خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جی میرا HDFC کا جو کارڈ ہے وہ بلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، اور ایکسس بینک میں میرے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جو ہے یہ کام کر سکوں۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ بولے کچھ نہیں، بس وہ میں ٹکٹ کرا لیتا ہوں، باقی آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد پھر فون آتا ہے، کہنے لگے وہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ وہ ٹکٹ تو میں ابھی کرا لیتا ہوں، لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ بولے آپ جو ہے وہ ٹیکسی کا پیسہ 3000 اور راستے کا 2-3 ہزار روپے خرچ کا، جیب خرچ، تو آپ مجھے اگر 5000 روپے کا ارینجمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ میں صبح آپ کے پاس میں پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے ریسیو کر لیجئے گا دہلی سے، اس کے بعد میں آپ کے مدرسے میں جاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو وہ رقم بھی ساتھ میں لوٹا دوں، آپ کو رقم تو دینی ہے۔ اب مجھے یہ بات ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی، الہ العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، پٹیل برادرز کے نام سے ہمارا بزنس ہے، اور پٹیل برادرز مساجد اور مکاتب اور مساجد اور مدرسوں کو بنواتے ہیں، تو ان کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں کہ وہ ہمارے مدرسے میں پہنچنے کے لیے 5000 روپے ہم سے مانگ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ بات ذہن میں اللہ نے ڈالی، میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھیے میرے پاس انتظام آپ کو دینے کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ مدرسہ ہمارا ابھی شروعاتی دور میں ہے اور ابھی بھی مقروض ہے، اور یقینی بات ہے آپ ہماری جو ہے واٹس ایپ گروپ سے جڑ کر دیکھ سکتے ہیں، یا میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی ابھی سنگ بنیاد کے بعد کہ ابھی شروعاتی دور میں ہی مدرسہ 38,000 روپے کے قریب کا قرض مند ہے، جبکہ ابھی کام تو کچھ ہوا نہیں ہے، بس اینٹیں آئی ہیں 51,000 اور ایک پلر بھرا گیا ہے، بس اس طریقے کے اور بہت سارے کام ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن بڑا کام ابھی دکھائی دینے لائق کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں لکھت میں موجود ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بہت ساری چیزیں تو نہیں رکھ سکتا، وہ آپ مجھے تفصیلی طور پر اگر معلوم کرنا ہو تو آپ فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ سے جڑ کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ خیر بہرحال اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ جلدی انتظام کیجئے، اب جو ہے یہاں مارکیٹ 9:15 بجے بند ہو جاتی۔ آخری مرتبہ جب فون آیا کہ مارکیٹ 9:15 بجے بند ہو جائے گی تو 8:25 ہو رہے تھے، میرے سے معلوم کیا گیا کہ پیسوں کا انتظام ہوا آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں میرے پاس انتظام نہیں ہوا، اور بس اتنا سنا انہوں نے فوراً ہی فون کاٹ دیا۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اللہ آپ کی بھی ایسے ظالموں سے حفاظت فرمائے۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ صرف بے دینی اور معاشرے کے اندر بگاڑ اس قدر کا ہو چکا ہے کہ لوگ جب دینی درسگاہوں کو اور ان میں کام کرنے والے جد و جہد کرنے والے لوگوں کو بھی بخشنے کو تیار نہیں، تو پھر عام حالات کیسے ہوں گے؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھیں اپنے مساجد اور مکاتب اور جتنے بھی مدارس آپ کی نظر میں ہیں جن سے آپ کی وابستگی ہے وہاں تک یہ بات پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں، جس سے کہ کوئی بڑا نقصان کسی کا نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔